میں نہیں جانتا تھا کہ میرے یوں اچانک کلائی کھینچنے پر وہ بے ساختہ میرے سینے سے جا ٹکرائے گی۔ ایک دم میں نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ کہنے لگی بدتمیز، یہ کیا حرکت کی ہے تم نے میرے ساتھ؟ میں نے کہا زیادہ ننھی مت بنو، یہ بتاؤ یہ لڑکا کون تھا؟ کہنے لگی تم ہوتے کون ہو پوچھنے والے؟ ہوگا کوئی چور اچکا، مجھے کیا پتا۔ وہ خود کو بااعتماد ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن نروس اور بدحواس بھی ہو رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے زیادہ پاگل مت بناؤ زویا، میں نے خود تمہیں اس لڑکے سے بات کرتے دیکھا ہے، بتاؤ کون تھا ورنہ میں کامران بھائی کو صبح جا کے بتا دوں گا۔ میری بات پر اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ کہنے لگی دیکھو مجھے زیادہ دھمکاؤ مت فاخر، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں اس لڑکے کو نہیں جانتی۔ مجھے تو چھت پہ آہٹیں سنائی دے رہی تھی، میں اوپر آئی تو ایک اجنبی کو دیکھ کے گھبرا گئی۔ میں اس سے پوچھ رہی تھی کہ وہ ہماری چھت پہ کیا کر رہا ہے، مجھے لگا شاید تمہارا کوئی لفنگا دوست ہوگا۔ وہ بڑی آسانی سے ساری بات مجھ پہ ڈال رہی تھی، پھر جلدی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے چلی گئی۔ لیکن میں ضرور سوچ میں پڑ گیا تھا، آخر کون تھا وہ لڑکا؟ میں نے خود زویا کو اس سے بات چیت کرتے دیکھا تھا۔ زویا پریشان تھی اور پتہ نہیں وہ لڑکا اسے کیا کہہ رہا تھا، اور ابھی بھی وہ بدحواس تھی، تبھی تو ہچکچا رہی تھی، ورنہ زویا اور مجھ سے یوں ہچکچا کے بات کرے یہ ناممکن سی بات تھی۔ بہرحال میں واپس اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا، لیکن اب میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ مجھے بار بار جب اس لڑکے کا اور زویا کا خیال آتا تو عجیب عجیب سے خیالات میرے ذہن میں دوڑنے لگتے کہ کیا زویا اس لڑکے کو پسند کرتی ہے یا کوئی محبت کا چکر ہے۔ پھر میرا دل اس بات کی نفی کرتا کہ بے شک وہ جیسی بھی لڑکی ہے، لیکن میں نہیں مانتا کہ وہ کسی سے محبت کرتی ہوگی۔ پھر مجھے یاد آنے لگا میری بہن رمشا بھی تو مجھ سے اکثر یہ کہتی تھی کہ جب بھی کوئی زویا کا رشتہ آتا ہے تو اس کا منہ بن جاتا ہے، ایسا لگتا ہے یہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، ہمیشہ میرے سینے پر مونگ دلنے کے لیے بیٹھی رہتی ہے، پتہ نہیں اس کی شادی کب ہوگی، کوئی رشتہ آ جائے تو یہ نقص نکال دیتی ہے، کبھی کہتی ہے یہ اچھا نہیں ہے، یہ لالچی لگتے ہیں، یہ زیادہ امیر نہیں ہے، اور اگر آپ نے میرا نامناسب گھر میں رشتہ کیا تو مشکل تو آپ کے لیے ہی ہوگی، مجھے بار بار آپ سے ہی پیسے مانگنے کے لیے آنا پڑے گا، اس لیے جلد بازی میں میرا کہیں غلط جگہ پہ رشتہ مت کر دیجیے گا۔ رمشا کی بتائی ہوئی ساری باتیں میرے دماغ میں آنے لگیں۔ اب تو مجھے بھی یہی لگنے لگا تھا کہ شاید زویا کا اس لڑکے کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں کمرے سے باہر آ گیا۔ میں ابھی اپنی گیلری میں ہی کھڑا تھا، یہاں سے نیچے کا صحن صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس وقت وہ پودوں میں پانی ڈال رہی تھی، کامران بھائی بھی وہیں کھڑے تھے۔ اچانک میں نے زویا کے منہ سے اپنا نام سنا۔ کہنے لگی بھیا یہ بھابھی کا بھائی کب تک ہمارے گھر پہ رہے گا؟ تو کامران بھائی کہنے لگے پتہ نہیں، ابھی تو اس کے ابا اس کی شکل بھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی ہاں لیکن یہاں اس کا رہنا اتنا مناسب تو نہیں ہے۔ پھر آپ کو کیا لگتا ہے، کیا فاخر سچ کہہ رہا ہے، اس نے واقعی چوری نہیں کی؟ کامران بھائی کہنے لگے زویا ظاہر سی بات ہے وہ کیوں ایسا کرے گا۔ کہنے لگی دیکھیں ضروری تو نہیں کہ اس کی بات بھی سچ ہو، اور جو یہ کرتا رہا وہ کچھ نہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ تو کوئی نوکری بھی نہیں کرتا، نہ اس نے کبھی کوئی نوکری کرنی ہے، نہ کوئی کام کرنے کا ارادہ ہے اس کا، مفت کا کھانے کی عادت پڑی ہوئی ہے اسے تو۔ آپ کو تو پتہ بھی ہے جب بھی اس کی انکل کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے منہ اٹھا کے یہاں آ جاتا ہے۔ رمشا بھابھی کبھی اس کے لیے ناشتہ بناتی ہیں، کبھی اس کو دوپہر کو اس کی پسند کے کھانے پکا پکا کے دیتی ہیں۔ مجھے یہ ایک نمبر کا ہڈ حرام لگتا ہے، دیکھنا اب یہ ہمارے گھر میں پڑا رہے گا۔ مجھے نہیں پتا بھائی، بس اب جیسے تیسے اس کو چلتا کریں یہاں سے۔ زویا کے منہ سے اپنے بارے میں یہ سب سن کر مجھے اس لڑکی پہ غصہ آنے لگا۔ میں اسے کیا تکلیف دے رہا تھا جو اسے صبح ہی صبح کیڑا کاٹنے لگا تھا، اور یہ کامران بھائی کے دماغ کو خراب کر رہی تھی۔ دل تو میرا یہ کر رہا تھا کہ ابھی نیچے اتروں اور کامران بھائی کو رات کی ردات سنا دوں، انہیں بھی تو پتہ چلے کہ ان کی بہن کون سے کرتوت کر رہی ہے۔ لیکن پھر سوچا کہ کامران بھائی میری بات پر اعتبار نہیں کریں گے، وہ تو زویا کے آنسو دیکھ کر ہی پگھل جائیں گے،
اور میرا تو یہاں سے دانا پانی بھی اٹھ جائے گا۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ آخر کیسے بات کو سنبھالوں۔ میں گھر واپس نہیں جانا چاہتا تھا جب تک کہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو جاتا، اور ابھی میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ کہیں اور چلا جاتا۔ میرا دوست صاف کہہ چکا تھا کہ جب تک تم برابر کے پیسے نہیں ملاؤ گے ریسٹورنٹ نہیں کھولیں گے، اور میں چاہتا تھا کہ چھوٹے پیمانے کا میں ایک چھوٹا موٹا ریسٹورنٹ کھول لوں۔ فاسٹ فوڈ کا ریسٹورنٹ جب چلے گا تو ترقی ہوتی چلی جائے گی، لیکن ابھی تک ایسا کچھ بھی ممکن نہیں ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ کچھ دیر بعد جب میں ناشتہ کرنے کے لیے نیچے اترا تو کامران بھائی مجھ سے کہنے لگے کہ دیکھو، انکل کا غصہ میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں، 4 گھنٹوں کا ہی ہوتا ہے۔ میرے خیال سے تمہیں آج شام تک اپنے گھر چلے جانا چاہیے۔ یہ سن کر رمشا کامران بھائی سے کہنے لگی، کامران کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ نے دیکھا نہیں ابا اسے کتنے برے طریقے سے مار رہے تھے۔ فاخر کو میں ابھی کہیں نہیں بھیجوں گی۔ میں زویا کی طرف دیکھنے لگا۔ زویا اسے نہ جانے کیا کیا اشارے کر رہی تھی۔ میں نے کہا رمشا رہنے دو، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہارا گھر خراب ہو۔ اب ان کی بہن ہی نہیں چاہتی تو میں یہاں کیسے رہ سکتا ہوں؟ کوئی بات نہیں، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، فٹ پاتھ پر سو جایا کروں گا، وقت کا کیا ہے، گزر ہی جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ زویا کہنے لگی، میں نے کب کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ؟ میں کون ہوتی ہوں یہ کہنے والی؟ میں نے کہا میں نے سب کچھ سن لیا تھا جو تم صحن میں کھڑی کامران بھائی کے کان میں میرے خلاف بھر رہی تھی، لیکن کوئی بات نہیں، ظاہر ہے تمہارا گھر ہے، میری مرضی تو یہاں چلنے سے رہی۔ وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگی۔ پھر کامران بھائی کہنے لگے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، زویا تو ویسے ہی مجھ سے بات کر رہی تھی، تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتے ہو۔ پھر رمشا سے کہنے لگے، میں آفس جا رہا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ جیسے ہی کامران بھائی آفس گئے، رمشا بھی اپنے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ وہ کامران بھائی کو آفس بھیجنے کے بعد سو جاتی تھی، پھر 11-12 بجے اٹھتی تھی۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی، میں کرسی سے اٹھا اور زویا کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگی، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ میں نے کہا میری بات سنو، یہ جو تم میرے خلاف کامران بھائی کے کان بھر رہی ہو نا، باز آ جاؤ سمجھی، ورنہ تمہاری پول کھول کے رکھ دوں گا، کیونکہ مجھے پتا چل گیا ہے کہ تمہارا اس لڑکے سے ٹانکا فٹ ہو چکا ہے۔ چونکہ میں نے تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے، اس لیے تم مجھے 9-2-11 کرنے کے چکر میں ہو۔ ویسے بھی مجھے اس لڑکے کی شکل اچھی طرح یاد ہے، اور وہ مجھے اسی محلے کا ہی لگتا ہے۔ جہاں میں نے اسے دیکھ لیا نا، اس کو تقریباً پکڑ کے 4 مکے اسے رسید کروں گا کہ وہ سارا سچ میرے سامنے بول دے گا، اور یہ سب میں کامران بھائی کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ سب سننا تھا کہ زویا کے چہرے کا رنگ اڑا۔ وہ دوپٹے سے اپنے ماتھے پہ آنے والا پسینہ پونچھنے لگی، پھر کہنے لگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اس لڑکے کو نہیں جانتی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر جب وہ لڑکا مجھے نظر آیا تو دیکھو پھر میں اسے سیدھا کر کے لاؤں گا یہاں اور کامران بھائی کے پیروں میں پھینک دوں گا، پھر دیکھنا وہ کیسے سچ بولتا ہے، اور پھر تب پتہ چل جائے گا کہ وہ کون ہے اور کون نہیں ہے۔ میں جیسے ہی یہ کہہ کر اس کی برابر والی کرسی سے اٹھ کے کھڑا ہونے لگا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا ہاتھ برف کی مانند ٹھنڈا تھا۔ کہنے لگی، پلیز فخر، ایسا کچھ مت کرنا۔ میں نے کہا تو پھر بتاؤ کون ہے وہ؟ کہنے لگی، میں تمہیں نہیں بتا سکتی، لیکن پلیز ایسا کچھ مت کرنا، کبھی بھی نہیں، پلیز۔ پہلی بار اس نے بڑی نرمی اور لجاجت سے مجھ سے بات کی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم آج کے بعد کامران بھائی کو میرے خلاف باتیں سکھانا چھوڑ دو گی، اور میں تمہارا یہ راز راز ہی رکھوں گا۔ وہ کہنے لگی، جی ٹھیک ہے، میں آج کے بعد کامران بھائی سے کچھ نہیں کہوں گی، جب تک جی چاہے تم یہاں رہ سکتے ہو، لیکن اب تم کامران بھائی سے کچھ بھی نہیں کہو گے۔ میں نے کہا نہیں کہتا، لیکن اس کے بعد میرے عیش ہونے لگے۔ اب تو میں بڑے روب سے اپنے سارے کام زویا سے کروانے لگا۔ آج بھی میں نے ریسٹورنٹ جانا تھا، اس لیے میں نے اپنی شرٹ زویا کو دے دی۔ میں نے کہا فٹافٹ سے اسے استری کر کے دو، مجھے ریسٹورنٹ جانا ہے، اور ہاں، میں رات کو 2 بجے آؤں گا، تو شرافت سے جاگتی رہنا،
اور جب میں دروازے پہ ہلکی سی دستک دوں تو دروازہ کھل جانا چاہیے۔ تم سمجھ گئی نا میری بات؟ یہ سب سن کر وہ سن ہو کے رہ گئی، میری شرٹ میرے منہ پہ ماری، پھر کہنے لگی میں نوکر نہیں ہوں تمہاری، تم نے کیا مجھے ملازمہ سمجھ رکھا ہے جو میں تمہاری شرٹ استری کر کے لا کے دوں تمہیں؟ وہ غصے سے مجھے دیکھ رہی تھی، پھر کہنے لگی تم تو یوں مجھ پہ حکم چلا رہے ہو جیسے میں تمہاری زر خرید غلام ہوں۔ زویا چائے بنا دو، زویا ناشتہ بنا دو، زویا میں تازہ روٹی کھاؤں گا۔ ارے اپنی بہن سے کیوں نہیں کہتے؟ میں نے کہا اچھا جی تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے آنے دو کامران بھائی کو۔ پتا ہے تمہیں، کیا تم جانتی ہو آج میں نے اس لڑکے کو گلی کے نکڑ پہ کھڑے دیکھا تھا، میں اسے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا لیکن وہ مجھے دیکھتے ہی بھاگ گیا۔ خیر وہ تو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تو اس لیے میں نے اسے بھاگنے دیا، لیکن دیکھو اب مجھے نظر آئے ذرا، گریبان سے پکڑ کے گھر لے کے آؤں گا اسے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس کی جان پر بنی، اس نے بے بسی سے مجھے دیکھا، پھر میرے ہاتھ سے شرٹ چھینی، کہنے لگی کر دوں گی پریس۔ میں نے کہا شاباش، اور رات کو جاگنا میرے لیے، جب میں آؤں تو دروازہ کھول دینا۔ یہ کہہ کر میں نہانے چلا گیا۔ زویا سے مجھے کوئی خاص مطلب نہیں تھا، بس اتنا تھا کہ اس کا ایک ویک پوائنٹ میرے ہاتھ لگ گیا تھا۔ بہرحال وقت یوں ہی گزرنے لگا، کافی حد تک ریسٹورنٹ کا کام چل چکا تھا اور اب اکثر رات کو میں لیٹ ہی آتا تھا۔ زویا ہی میرے لیے دروازہ کھولتی تھی، جو بھی کھانا بچ جاتا تھا اس کا تو مالک وہ ہمیں دے دیتا تھا، اس لیے زویا کو یہ فائدہ ہو جاتا تھا کہ اسے رات کو چٹپٹا کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جاتا تھا۔ میں بھی ریسٹورنٹ میں پکا پکا کے تنگ آ جاتا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ جب میں رات کو گھر آتا تو اس سے کہتا کہ فٹافٹ چلو جلدی سے یہ کھانا گرم کرو اور تازہ روٹی بنا کے دو، پھر دونوں مل کے کھاتے ہیں۔ پھر ہم دونوں کچن میں ہی رکھے چھوٹے سے گول میز پر آرام سے بیٹھ جاتے اور کھانا بھی کھاتے رہتے، ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتے رہتے۔ اس سے باتیں کرتے ہوئے مجھے کبھی یہ اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ کسی لڑکے سے محبت کرتی ہے، کیونکہ اس کی باتیں روز عام سی ہوتی تھیں۔ میں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تم واقعی اس لڑکے سے محبت کرتی ہو؟ میری بات پر اس کے منہ میں جانے والا نوالا رکا تھا۔ کہنے لگی میں اگر واقعی تم سے سچ بتا بھی دوں تو تم میرا یقین نہیں کرو گے۔ میں نے کہا میں تمہارا یقین کروں گا، مجھے بتاؤ اگر تم واقعی اس سے محبت کرتی ہو تو اسے تمہارا رشتہ لانا چاہیے۔ تو کہنے لگی مجھے کسی سے بھی محبت نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر وہ چھت پہ جو نوجوان تھا وہ کون تھا؟ کہنے لگی میں سچ میں اسے نہیں جانتی، لیکن مجھے پتا ہے کہ تم میرا اعتبار نہیں کرو گے۔ وہ کھانا کھا چکی تھی، اپنی پلیٹ اٹھا کر سنک میں جانے لگی تو مجھ سے کہنے لگی چائے پیو گے؟ میں نے کہا نیکی اور پوچھ پوچھ، بناؤ چائے۔ ویسے بھی اکتوبر کا مہینہ ختم ہونے والا تھا، ہوا میں خنکی سی تھی، رات کو ٹھنڈی ہوا چلتی تھی، اس لیے چائے ایسے موسم میں کافی بھلی لگتی تھی۔ رمشا کا ایک بیٹا بھی تھا جو کہ 2 سال کا تھا۔ ہم دونوں چائے پی رہے تھے جب رمشا خالی فیڈر لے کر کچن میں آئی تو ہم دونوں کو یوں دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کہنے لگی تم دونوں اس وقت یہاں کیا کر رہے تھے؟ اپنے اپنے کمرے میں کیوں نہیں گئے؟ تو میں نے کہا میں تو ابھی ریسٹورنٹ سے آیا ہوں اور تمہیں پتہ ہے میں نے پیسے بھی بہت سارے جمع کر لیے ہیں، بہت جلد ریسٹورنٹ کھول لوں گا۔ تو کہنے لگی اچھی بات ہے، اور اپنی رہائش کا انتظام بھی کر لینا جلدی ہی۔ پھر زویا سے کہنے لگی چلو جاؤ اپنے کمرے میں، کتنی بار کہا ہے کہ رات کو دیر تک نہ جاگا کرو۔ پہلی بار مجھے یہ احساس ہوا جیسے رمشا کا لہجہ سخت تھا۔ پھر زویا فوراً سیٹ سے اٹھ کر کچن سے باہر نکل گئی۔ کمر پہ ہاتھ رکھ کے رمشا میرے پاس آئی، میں چائے کے آخری گھونٹ پی رہا تھا۔ کہنے لگی تمہیں کتنی بار کہا ہے اس لڑکی سے دور رہا کرو۔ میں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا تم میرے کردار پہ شک کر رہی ہو؟ میری بات سن کے کہنے لگی نہیں مجھے تم پہ اعتبار ہے لیکن اس لڑکی پہ نہیں ہے، تمہیں نہیں پتا یہ کیسی ہے۔ میں نے کہا کیسی ہے؟ کہنے لگی بہرحال میں کوئی بات نہیں کہنا چاہتی، تم لڑکے ہو، سمجھدار ہو، تمہیں سمجھ آ جانا چاہیے، اشارے کنارے کافی ہوتے ہیں سمجھانے کے لیے، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، میرے منہ سے کوئی بات نکل گئی تو مسئلہ میرے لیے ہو جائے گا۔
بہرحال تم مین گیٹ کی چابی ساتھ لے کے جایا کرو اور آ کے سیدھا اپنے کمرے میں جا کے سو جایا کرو. کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو تمہاری ڈیوٹی دینے کی. میں نے کہا تو نہ دے وہ ڈیوٹی دیتی ہے تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، کیونکہ رات کو ہمارا مالک ہمیں ریسٹورنٹ کے بچے ہوئے کھانے دے دیتا ہے اور وہ اسی کھانے کے لیے جاگتی ہے، میرے لیے نہیں جاگتی. چند روز کے بعد کامران بھائی کے دور کے کزن اور ان کی بیوی رہنے کے لیے آئے. وہ بڑی بھی بہت ہی عجیب خاتون تھی. ہر وقت شک کی نظروں سے کبھی مجھے دیکھتی رہتی، کبھی زویا کو. ان دنوں میں نے نوٹ کیا کہ زویا مجھ سے بات نہیں کرتی تھی اور میں بھی احتیاط ہی کر رہا تھا، لیکن پہلی بار اپنا آپ کچھ خالی خالی سا لگ رہا تھا. شاید مجھے روز اس سے باتیں کرنے کی عادت ہو گئی تھی. ابھی بھی میں چھت پر کمرے میں چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا جب مجھے دوبارہ سے کسی کی باتوں کی آواز آئی. میں اٹھ کے باہر آیا تو مجھے ایک لڑکی کی پرچھائی دکھائی دی جسے میں نے سیڑھیاں اتر کے نیچے جاتے دیکھا، اور وہ نوجوان وہیں تھا. اس سے پہلے کہ وہ بھاگتا میں فوراً سے اس کے پاس پہنچ گیا. پھر میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا. میں نے کہا کون ہو تم اور یہاں کیا کرنے آتے ہو؟ کہنے لگا بتا تو چکا ہوں، زویا کا عاشق ہوں میں. میں نے کہا دوبارہ اس کا نام اپنی زبان پہ لیا تو تمہاری زبان کھینچ لوں گا. بکواس کرتے ہو، ایک شریف لڑکی پہ الزام لگا رہے ہو. تو وہ کہنے لگا جی نہیں، سچ کہہ رہا ہوں، تمہارے سامنے وہ معصوم اور بھولی بھالی بن گئی ہے. میں نے کہا بکواس نہیں کرو، پولیس کے حوالے کر دوں گا. جب 4 ڈنڈے پولیس کے کھاؤ گے نا تب تمہیں پتا چلے گا. میں چاہ رہا تھا کہ اس لڑکے کو ڈرا دھمکا کے چلتا کروں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اسی وقت کامران بھائی کا کزن اور اس کی بیوی یوں چھت پہ آ جائیں گے. شاید وہ دونوں نیچے صحن میں ہی تھے، اس لیے جب دونوں اوپر آئے تو وہ لڑکا اور بھی زیادہ گھبرا گیا. وہ مجھ سے کہنے لگے یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ چور ہے. یہ میں نے اس لڑکے کا گریبان چھوڑ دیا تاکہ وہ چلا جائے اور زویا کا نام کہیں ان دونوں کے سامنے نہ لے لے. اس سے پہلے کہ وہ جاتا اس لڑکے کا گریبان کامران بھائی کے کزن نے پکڑ لیا. کہنے لگے کیوں آتا ہے یہاں پہ، بتا ہمیں. کہنے لگا میں زویا سے محبت کرتا ہوں. اس نے وہی بکواس کی جس کا مجھے ڈر تھا. شاید وہ زویا کو پریشان کر رہا تھا کیونکہ وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی. کوئی آوارہ سا لڑکا تھا جو شاید محبت کے نام پر اسے پریشان کر رہا تھا. میں نے کہا یہ جھوٹا ہے اور بکواس کر رہا ہے. وہ خاتون کہنے لگی تم تو چپ ہی کرو. پھر وہ کہنے لگی اجی سنتے ہو، اسے نیچے لے کے جاتے ہیں، کامران کے سامنے ساری بات کرتے ہیں. ارے ہم تو زویا کے لیے رشتہ لے کے آئے تھے، ہمیں کیا پتا تھا کہ لڑکی کے لچھن ہی ٹھیک نہیں. میں نے کہا آپ کیسے کسی لڑکی کے کردار کا اندازہ لگا سکتی ہیں؟ یہ لڑکا جھوٹا ہے، آوارہ ہے، خود زویا کے پیچھے پڑا ہوا ہے. وہ کہنے لگی تمہیں بڑا پتا ہے. چپ رہو میاں، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے. وہ اس لڑکے کو لے کر نیچے چلے گئے. میں بھی تب تک نیچے آ گیا. پھر ایک شور سا مچ گیا. اب کامران بھائی اور رمشا بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئے. زویا کے کمرے کا بھی دروازہ کھلا ہوا تھا. وہ بھی شور سن کر باہر آئی تو سامنے اس لڑکے کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے. کامران بھائی کہنے لگے عرفان بھائی یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں تو یہاں پر تمہاری بہن کے لیے اپنے چھوٹے بھائی کا رشتہ لے کے آیا تھا. مجھے نہیں پتا تھا اس نے عاشق پال رکھے ہیں. یہ سننا تھا کہ کامران بھائی نے بڑے غصے اور غضبناک نظروں سے زویا کو دیکھا. میں نے کہا کامران بھائی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ لڑکا جھوٹا ہے، خام خواہ زویا کا نام لے کے بکواس کر رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. کامران بھائی نے اس لڑکے کو بہت مارا اور وہ اس سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ کون ہے تو، بتا مجھے. وہ کہنے لگا تمہاری بہن کا عاشق ہوں، یہ محبت کرتی ہے مجھ سے لیکن ڈر کے مارے بول نہیں رہی. کامران بھائی نے اسے بڑے غصے میں پوچھا کہ یہ لڑکا سچ بول رہا ہے؟ تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے بھائی، یہ جھوٹ بول رہا ہے. بہرحال کامران بھائی نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا، لیکن وہ خاتون اور اس کا شوہر کافی فسادی قسم کے تھے. وہ کہنے لگے کہ ہمیں پھر بھی اس پہ اعتبار نہیں ہے، وہ لڑکا نام تو اسی کا ہی لے رہا تھا، ہو سکتا ہے یہ لڑکی تمہارے سامنے تمہارے ڈر کی وجہ سے انکار کر رہی ہو. تو کامران بھائی کہنے لگے میری بہن ایسی نہیں ہے. کیا ہو گیا آپ کو عرفان بھائی؟
وہ خاتون کہنے لگی تو تم اب کیا اپنی بہن کی پاک بازی کا ثبوت دے سکتے ہو؟ چلو رمشا تم بتاؤ، تم تو دن بھر اس کے ساتھ رہتی ہو، تو بتاؤ کیسی لڑکی ہے یہ؟ میں نے سوچا کہ رمشا اس کی گواہی دے دے گی تو بات ختم ہو جائے گی، لیکن رمشا کہنے لگی میں کیا کہوں، مجھے آپ اس معاملے سے دور ہی رکھیں تو بہتر ہے۔ یہ سن کر مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا میں دے سکتا ہوں اس کی پاک بازی کی گواہی۔ تو وہ خاتون کہنے لگی تم کون ہوتے ہو اتنی بڑی بات کہنے والے؟ میں نے کہا آپ کون ہوتی ہیں ایک لڑکی پر اتنا بڑا الزام لگانے والی؟ وہ خاتون کہنے لگی کہ اگر واقعی تمہیں اس کی پاک بازی کا یقین ہے تو چلو اس سے ابھی نکاح کر لو۔ باتیں کرنا سب کے لیے بہت آسان ہوتا ہے میاں، لیکن ایسی لڑکی کو اپنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں یہ سن کر ایک دم چپ ہو گیا۔ وہ خاتون کہنے لگی اب کیوں بولتی بند ہو گئی تمہاری؟ کیا ہوا، چپ کیوں ہو میاں؟ رمشا کہنے لگی زبیدہ آپا آپ میرے بھائی کو بیچ میں مت لائیں۔ تو وہ کہنے لگی کیوں نہ لاؤں؟ ارے بھائی جب یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے تو پھر کرے نا اس لڑکی کے ساتھ نکاح۔ اگر واقعی اسے لگتا ہے کہ لڑکی بڑی نیک ہے، پارسا ہے، تو دے اس بات کا ثبوت۔ کامران بھائی مجھے دے اب۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ خاتون مجھ سے یہ بھی کہہ سکتی ہیں۔ زویا اپنے کمرے کے پاس کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کر دیں آپ نے کہا۔ یہ سننا تھا کہ رمشا میرے پاس آ گئی، کہنے لگی تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کامران بھائی کہنے لگے تم اسے کیوں منع کر رہی ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میری بہن میں کوئی خرابی ہے؟ کامران بھائی کا لہجہ کافی سخت تھا۔ رمشا ان کی بات سن کر بری طرح سے گھبرا گئی، کہنے لگی نہیں نہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے فاخر کا ابھی کوئی مستقبل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، ایسے میں وہ کیسے سنبھالے گا اتنی بڑی ذمہ داری؟ تو کامران بھائی کہنے لگے وہ سب میں دیکھ لوں گا۔ میں نے سوچا کہ چلو فی الحال بات دب جائے گی، لیکن وہ دونوں میاں بیوی تو ہتھیلی پر سرسوں جمانے کے چکر میں تھے۔ عرفان بھائی کہنے لگے حامی بھرنا بڑا آسان ہے، میں ابھی لے کے آتا ہوں مولوی صاحب کو، ویسے بھی کچھ دیر میں فجر کی اذان ہونے والی ہے، اچھا ہے یہ کام جلد سے جلد ہو جائے۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک ہی ایسا لگنے لگ گیا تھا کہ جیسے میں کچھ زیادہ ہی بول گیا ہوں۔ میں نے کہا میں کہہ تو چکا ہوں کہ نکاح کر لوں گا، مگر آپ کو کس بات کی جلدی ہے؟ تو کہنے لگے میاں تمہارا کیا پتا، صبح ہوتے یہاں سے بھاگ جاؤ۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہے، آپ جانتے ہیں میری بہن اس گھر میں ہے، میں کیوں ایسا کام کروں گا جس سے اس کے لیے مشکل کھڑی ہو؟ میں زبان دے چکا ہوں آپ لوگوں کو تو ایسا ہی کروں گا۔ لیکن وہ دونوں میاں بیوی نہ جانے کس طرح سے کس کام سے آئے تھے کہ فوراً سے نکاح خواں کو بلا لیا۔ مسجد کے مولانا بھی آ گئے اور میرا نکاح زویا سے ہو بھی گیا۔ نکاح ہوتے ہی میں واپس اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا، لیکن سوچ رہا تھا کہ یہ سب کچھ جو ہوا کیا یہ سچ میں ہوا ہے یا پھر یہ میرا کوئی خواب ہے؟ اگر میرے گھر والوں کو کچھ پتہ چل گیا تو کیا ہوگا اب؟ لیکن پھر مجھے بھی کہاں یہ پتا تھا کہ اس رات کی صبح ہونے سے پہلے پہلے میرا نکاح ہو جائے گا۔ بہرحال مجھے نیند آ رہی تھی اور میں سو چکا تھا۔ صبح رمشا نے مجھے جھنجھوڑ کے اٹھایا۔ میں ہڑبڑا کے بیٹھا تو دیکھا رو رو کے اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ میں نے کہا اب تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگی یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم نے کیوں اس سے نکاح کیا؟ تمہیں پتہ بھی ہے وہ لڑکی کیسی ہے؟ کیا ضرورت پڑ گئی تھی تمہیں خدائی فوجدار بننے کی؟ میں نے کہا کیا ہو گیا تھا تمہیں رمشا؟ تمہیں پتہ نہیں تمہارے وہ سسرالی کتنے گھٹیا گھٹیا الزام لگا رہے تھے اس بیچاری پر؟ تو کہنے لگی تو لگا لینے دیتے نا، تمہیں کیا تکلیف تھی؟ تم کیوں باز نہیں آئے بیچ میں بولنے سے؟ اب تو مجھے لگتا ہے ابا نے جو تمہاری ٹھکائی لگائی تھی نا بالکل ٹھیک لگائی تھی۔ مجھے پتا ہوتا کہ تم میرے گھر میں آ کے یہ سب کچھ کرو گے تو میں کبھی تمہیں یہاں لے کے نہیں آتی۔ رمشا کی باتیں سن کر میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ ایک تو میں نے تمہارا گھر بسایا ہے، تمہاری نند کو عزت دی ہے، اسے بدنام ہونے سے بچایا ہے، اور ایک تم ہو کہ الٹا مجھے باتیں سنا رہی ہو۔ آج تک میں یہ سمجھتا رہا کہ صرف تم میری سگی بہن ہو، لیکن نہیں، تم نے بھی ثابت کر دیا کہ میں واقعی کہیں سے اٹھایا گیا ہوں۔
تم لوگوں کے لیے مجھے یہ سب کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پہلے عرفان بھائی کی بیوی نے میرے ساتھ جو کچھ کیا وہ کیا کم تھا جو اب رہی صحیح کسر تم نکال رہی ہو؟ وہ کہنے لگی اپنی رہائش کا انتظام کرو، سمجھے نا؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رمشا مجھ سے یہ سب کہہ سکتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جا رہا ہوں میں یہاں سے۔ یہ کہہ کر جیسے ہی میں اپنا سامان لے کر نیچے آیا تو کامران بھائی اور ان کے وہ کزن اور ان کی بیوی صحن میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر کامران بھائی کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ میں نے رمشا کی طرف دیکھا تو وہ نظریں چرا گئی۔ میں نے کہا بہن کے گھر زیادہ ٹائم تو نہیں رک سکتا نا، اسی لیے دوسری جگہ اپنی رہائش کا انتظام کرنے جا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ایک دو دن میں گھر کا انتظام کر کے تم زویا کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں تو چھڑا چھانٹ کہیں بھی رہ لیتا، لیکن زویا کو اپنے ساتھ کیسے رکھ سکتا تھا؟ میں نے کہا کامران بھائی میں رہنے کے لیے گھر نہیں لے سکتا، آپ سب جانتے ہیں۔ تو عرفان بھائی اور اس کی بیوی زبیدہ کہنے لگے ہائے ہائے، تو کیا سسرال میں رہنے کا ارادہ ہے کیا؟ گھر جمائی بنو گے اب تم؟ توبہ توبہ، ہم نے تو سنا ہے کہ بہن کے گھر بھائی اور سسرال میں جمائی کتا ہوتا ہے۔ یہ سن کر تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے بڑی تیکھی نظر سے ان دونوں میاں بیوی کو دیکھا۔ میں نے کہا کامران بھائی میں کل شام تک گھر کا انتظام کر لوں گا، آپ زویا کو تیار کروا دیجیے گا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں زویا کو لے کر جاؤں گا کہاں، لیکن کتا بن کے تو یہاں نہیں رہ سکتا تھا۔ میں گھر سے باہر نکل آیا، جیسے ہی ریسٹورنٹ میں گیا اپنے دوست سے بات کی کہ میرا نکاح ہو گیا ہے اور مجھے الگ گھر کا انتظام چاہیے، تو وہ کہنے لگا کہ اسی ہوٹل سے 2 گلیاں چھوڑ کر ایک چھوٹا سا گھر ہے جو صرف ایک ہی کمرے پر مشتمل ہے، چھوٹا سا صحن ہے، چاہے تو بنا کرائے کے وہاں گزارا کر لو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس وقت تو کچھ بھی چلے گا۔ انہوں نے مجھے اس مکان کی چابی دے دی۔ وہ کافی پسماندہ سا علاقہ تھا اور چھوٹا سا گھر تھا۔ میں نے ہلکی پھلکی اس کی صاف صفائی کر لی اور ضرورت کے سامان کے لیے میرے پاس پیسے تھے بھی نہیں۔ میں نے اپنے دوست سے چند ہزار ادھار لے لیے، جس میں 2 چارپائیاں لے لیں اور کچھ بستر وغیرہ، اور زویا کے لیے کچھ اوٹ پٹانگ قسم کے کپڑے خرید کے لے آیا، کیونکہ مجھے لڑکیوں کی شاپنگ کا کوئی خاص تجربہ بھی نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی بڑی ذمہ داری میں سنبھالوں گا کیسے۔ میں فی الحال ایسی کسی ذمہ داری کے لیے ذہنی طور پر بھی ابھی تیار نہیں تھا، اور نہ معاشی طور پر میرے حالات مجھے اس بات کی اجازت دیتے تھے کہ میں ایک بیوی افورڈ کر سکتا۔ لیکن بہرحال زبان دے کر آیا تھا، اس لیے زبان کا پاس تو رکھنا ہی تھا۔ پورا دن اس گھر کی صاف صفائی میں لگ گیا۔ شام 6 بجے ریسٹورنٹ پہ کام کرنے لگا۔ اگلے روز 5 بجے میں رمشا کے گھر پر تھا۔ کامران بھائی نے اپنے کچھ خاص دوستوں کو بلایا تھا، ساتھ میں میرے امی اور ابو بھی وہاں موجود تھے۔ انہیں دیکھ کر میں نے نظر چلا لی۔ بہرحال شاید کامران بھائی نے ہی انہیں بلایا تھا۔ میرے ابا مجھے غصے سے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے، پھر کہنے لگے کہ کامران صرف تمہاری وجہ سے اس نامعقول کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ زویا کو ہم رخصت کروا کے بڑی عزت کے ساتھ اپنے گھر میں لے کے جائیں گے۔ میں نے کہا جی نہیں، وہ اس گھر میں نہیں جائے گی جہاں سے مجھے چور بنا کے نکالا گیا تھا۔ زویا میری ذمہ داری ہے، اب میں اسے وہیں رکھوں گا جہاں میری حیثیت ہے۔ میرے والد کہنے لگے ہمیں تمہاری پرواہ نہیں ہے، یہ ہماری بیٹی کا سسرال بھی ہے۔ میں نے کہا تو آپ اپنی بیٹی کے سسرال کے حساب سے رشتہ نبھائیے۔ میں کامران بھائی کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا آپ زویا کو بلائیں، میں گھر کا انتظام کر چکا ہوں۔ وہ کہنے لگے دیکھو غصہ تھوک دو، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میری بہن عزت کے ساتھ اپنے سسرال میں جائے۔ پھر میں نے زویا کو پکارنا شروع کر دیا۔ وہ شاید اپنے کمرے میں تھی۔ جب باہر آئی تو اس نے میکسی پہن رکھی تھی، ہلکا پھلکا تیار بھی تھی۔ وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے کہا تمہیں میرے ساتھ میرے گھر جانا ہے یا رخصت ہو کے ساس اور سسر کے ساتھ سسرال جانا ہے؟ فیصلہ میں تم پہ چھوڑتا ہوں۔ وہ کبھی میرے والدین کی طرف دیکھ رہی تھی، کبھی میری طرف، اور کبھی کامران بھائی کی طرف۔ پھر کہنے لگی مجھے فاخر کے ساتھ جانا ہے، یہ مجھے جہاں رکھے گا میں رہ لوں گی۔ میرے والد زویا کے پاس آئے،
کہنے لگے اس کی باتوں کو زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جانتے ہیں یہ کتنا نکما ہے۔ دیکھو بیٹا، تم ہماری بیٹی کی نند بھی ہو، کل کو تمہیں کوئی مشکل پیش آئے گی تو مشکل میری بیٹی کو بھی پیش آ سکتی ہے، اسی لیے ہم تمہیں بہت اچھے طریقے سے رکھیں گے، اور یہ نامعقول 2 دن بھی نہیں رہ سکتا، آ جائے گا واپس۔ تو وہ کہنے لگی پھر بھی مجھے اسی کے ساتھ رہنا ہے۔ میں نے کہا سن لیا آپ لوگوں نے فیصلہ۔ پھر میں نے آگے بڑھ کر زویا کا ہاتھ پکڑا اور کامران بھائی کے سامنے اسے لے آیا، ان سے کہا کہ اب مجھے اجازت ہے۔ کہنے لگے ایسے کیسے، کھانا کھا کے جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، کھانا تیار ہے اور میں اپنے گھر میں جا کے کھانا کھا لوں گا، آپ اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کریں۔ یہ کہہ کر میں زویا کو باہر لے آیا۔ باہر ٹیکسی موجود تھی جہاں میں نے اسے بٹھایا، اور ایسے ہمارا سفر خاموشی سے گزرا۔ مجھے بار بار غصہ آ رہا تھا۔ ابھی بھی میرے باپ نے مجھے منانے کی کوشش نہیں کی تھی، وہ زویا کو صرف اس لیے عزت دینا چاہ رہے تھے کیونکہ رمشا کی نند ہے، ورنہ میری بیوی کی حیثیت سے اسے عزت دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ پھر میں وہاں کیوں رہتا؟ اس علاقے اور چھوٹے سے مکان کو دیکھ کر زویا مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہے تو تمہیں چھوڑ آتا ہوں تمہارے سسرال میں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تو میں نے کمرے کا تالا کھولا۔ گھر دیکھ کر، اس کی شکل کو بگڑتے دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ اسے یہ گھر کوئی خاص پسند نہیں آیا، لیکن وہ چپ تھی۔ پھر خاموشی سے چلتے ہوئے گھر کے واحد کمرے میں جا کر بیٹھ گئی، لیکن میں اس وقت ذہنی طور پر کسی بھی رشتے کو نبھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر بھی وہ میرے ساتھ ہی کھانا کھاتی تھی، میرا ہر کام کرتی تھی، مجھے اسے کبھی بھی کچھ کہنا نہیں پڑتا تھا۔ آہستہ آہستہ اب وہ مجھے اچھی لگنے لگی تھی۔ اس کا غصہ کرنا، اس کا باتیں کرنا، سب اچھا لگتا تھا۔ وہ بہت گھریلو اور عام قسم کی لڑکی تھی۔ شادی کے 1 مہینے تک یہ حال تھا کہ میرا دل اس کی قربت کا متمنی ہونے لگا۔ میری نظریں بھی بدل چکی تھیں۔ وہ میری بیوی تھی، میرے حق میں تھی، اور میرے حالات میں بخوشی گزارا بھی کر رہی تھی۔ رات کو میں گھر آنے سے پہلے بازار چلا گیا۔ میں نے اس کے لیے کانچ کی چوڑیاں خریدی۔ جب گھر آ کر اسے چوڑیاں دیں تو اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ کہنے لگی یہ بہت خوبصورت چوڑیاں ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ پہنتی، میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ میں نے کہا لاؤ میں پہناتا ہوں۔ پھر میں نے چوڑیاں بھی اس کے ہاتھ سے پکڑ لیں۔ وہ کافی نروس ہو رہی تھی۔ اسے چوڑیاں پہناتے ہوئے میری بےتاب نظریں اس کے چہرے پہ جمی ہوئی تھیں۔ بار بار وہ مجھ سے نظریں چرا رہی تھی۔ میں نے کہا زویا آئی لو یو۔ میرے یوں اعتراف کرنے پر اس کے چہرے پر حیا کے سب رنگ بکھرے تھے۔ وہ اپنی چوڑیوں بھری کلائی میرے ہاتھ سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا ڈو یو لو می؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس بار بار اپنی کلائی کو میری مضبوط گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر کہنے لگی مجھے کھانا گرم کرنا ہے، تمہیں بھوک لگی ہوگی۔ میں نے کہا یہ میری بات کا جواب نہیں ہے، میں نے تم سے کچھ اور پوچھا ہے، کیا تم محبت کرتی ہو مجھ سے؟ اس کی جھکی اور شرمائی شرمائی نظریں صاف بتا رہی تھیں کہ جتنا میں اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہوں وہ بھی ہو چکی ہے، بس نخرے دکھا رہی ہے۔ پھر کہنے لگی پتہ نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کیا میں تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ کہنے لگی تم بہت اچھے ہو۔ میں نے کہا پھر وہ کہو جو میں سننا چاہتا ہوں، کہو فاخر آئی لو یو۔ میرا لہجہ اب خمار آلود ہو رہا تھا، جذبات اندر ہی اندر ٹھاٹھے مار رہے تھے، لیکن وہ تھی کہ وہ سب کہہ ہی نہیں رہی تھی جو میں سننے کا متمنی تھا۔ آہستہ آہستہ میں سارے فاصلے ختم کرنے لگا، اور ختم کر بھی چکا تھا۔ زندگی بے حد حسین لگنے لگی تھی۔ ہم دونوں کئی گھنٹے آپس میں ہنستے باتیں کرتے رہتے، ایسے لگتا تھا جیسے ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں۔ لیکن ایک دن میں چھٹی لے کر جلدی گھر آ گیا۔ یہی سوچا تھا کہ زویا کو کہیں باہر گھمانے لے جاؤں گا، لیکن میری جان اس وقت نکلی جب اپنے ہی گھر کے دروازے سے میں نے
اسی نوجوان کو ہنستے مسکراتے ہوئے گھر سے نکلتے دیکھا۔ وہ اپنی شرٹ کے اوپر کے بٹن بند کرتا ہوا باہر نکل رہا تھا، لیکن اس سے بھی زور کا جھٹکا مجھے زویا کو دیکھ کر لگا، کیونکہ وہ